یہ انتظامیہ کا بھلا ہو آپ کو بچا دیا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں جب عالم الغیب بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، تو پھر مشکلوں میں پکارے جانے کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ قرآنی مضامین کا خلاصہ آ رہا ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے یہ۔ اور جبکہ بریلویوں کے نزدیک ہر ساوی جھنڈی والا، سبز جھنڈی والا، ہر قبر والا وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، ہر علاقے کا ایک بڑا الہ اور باقی چھوٹے چھوٹے، اور یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ، ہم کہتے ہیں عالم الغیب اللہ، مختار کل اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ، ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں، آپ کی ذات اقدس یہ بشر ہے، لیکن آپ کا مقام نوریوں سے بھی بلند ہے، آپ کا شان اور رفعت نوریوں سے بھی بلند ہے۔ بریلویوں کے 3 مذہب ہیں۔ پرانے بریلوی جو تھے، جو اصلی نسل تھی، یہ عمر اچھروی کی کتاب یہ بھی موجود ہے، اور یہ جال حق بھی موجود ہے، پہلی کتابیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اس میں عمر اچھروی نے اس مقیاس نور کے اندر، مقیاس نور، بار بار لکھا کہ نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے، نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے، نبی کو بشر کہنے والا گستاخ ہے، یہ بار بار فتوے اس میں ہیں۔ اور وہ خزائن العرفان، نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر، اس کا صفحہ 4 ہے، اور احمد رضا کے ترجمے پر پہلی تفسیر، اس میں نعیم الدین مراد آبادی نے 4 صفحہ پہ لکھا ہے کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے، اور ہر دور کے کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ آگے صاف اس نے کہہ دیا نبی کو بشر کہنا کفر ہے، نبی کو بشر کہنا بریلویوں کے نزدیک پہلا مذہب ان کا کفر ہے۔ اور یہاں پر میرے پاس یہ دیوان محمدی ہے، اور یہ دیوان محمدی بریلویوں کی مایا ناز کتاب ہے، اور بریلوی اس مایا ناز جو ان کا یہ مصنف ہے، اس کی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے یہ ایسا مصنف تھا کہ جب کسی عمارت کے پاس سے گزرتا اور یہ انگلی سے اشارہ کرتا تو عمارت ریزہ ریزہ ہو جاتی، عمارت کیا ہو جاتی؟ ایسا با کرامت تھا۔ میں نے کہا پھر بھی دجال سے کم تھا۔ لوگ انہی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں نا، دجال آئے گا تو اس کے پاس جو خوارق ہوں گے، خارق عادت چیزیں، یہ ملا ملوانے سارے مل جائیں، یہ دجال کو نہیں پہنچ سکتے، سامری کے بچڑے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اصل شیطان گمراہی یہ کرتا ہے کہ کرامتیں، اور لاہور تو ماشاءاللہ میں کل بھی ذکر کر رہا تھا، ایک یہاں سے کتاب چھپ کے گئی ہے خوشبو والا عقیدہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا باقی اللہ کے رسول نے حق فرمایا ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، تو مانے تو حیا ہوتا ہے، الحیا شعبۃ من الایمان، لیکن جب یہی ختم ہو جائے تو پھر اپنی مرضی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے تو آج کل پورا ڈرامہ عالم برزخ کو بنا دیا ہے، وقت ہوا تو وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ابھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کافر کے ہاتھ پہ بھی خرق عادت کا ظہور ہوتا ہے، مت کسی کے دھوکہ میں آؤ۔ کافر کے ہاتھ پر خرق عادت کا ظہور، کل میں نے متنبی کا واقعہ بتایا تھا۔ اچھا،
اور جب کافر کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت امر ظاہر ہو اس کا نام ہے استدراج. اس کا نام کیا ہے؟ استدراج. دجال آئے گا، آدمی مار کے جوائے گا، بارش برسائے گا، یہ سارا کیا ہوگا؟ استدراج. اب سامری نے بچڑے کو بلوایا تھا، تجھے کیا تھا؟ استدراج. جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹیاں ڈالی تھی، لاٹیاں دوڑ پڑی تھی، حالانکہ جادو سے ماہیت نہیں بدلتی. حتیٰ کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کے ذہن میں بھی یہ بات آنے لگی انہا تسعی کہ وہ لاٹیاں دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ ساحری کرتب تھے. آج بھی گمراہی کا سبب یہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں بڑی پگ شگ رکھی ہے اور بڑا صوفی صافی معلوم ہو رہا ہے اور کچھ اس کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ کرامتیں جو ہیں انہوں نے ٹکا سمجھ لیا ہے. کیا گارنٹی ہے وہ کرامت ہے؟ اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کرامت ہے، اگر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ امت کے لیے امتحان ہے. اور وہ صاحب کرامت جو بظاہر بنا ہے وہ شیطان کا چیلا ہے اور اس کے ہاتھ پہ استدراج ہے اور اس پر امت کو وہ گمراہ کر رہا ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا، بلکہ ساتھی کو چھوڑو، علماء تفسیر تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض بتوں کو گرانے کے لیے حضرت سعد کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تو بتوں کے اندر سے آدمی نکلے اور حضرت سعد پہ حملہ کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے قبر سے آواز آتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے قبر والا بابا اٹھ کر ملتا بھی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ قبر سے آدمی نکل آیا، مل رہا ہے، اور جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے مراقبہ کیا ہے، کشف ہوا ہے، تو وہ قبر والا بابا بعض اوقات ملتا ہے. ذرا خیال کرنا، اس کے ذہن میں وہ بابا ہے. اور بعض اوقات عالم بیداری میں بابا آتا ہے، اور بعض اوقات 10 محرم کو چڑیا مارتا رہا، رات کو سویا، بڑی نورانی شکل ہے، سفید داڑھی ہے، پگڑی رکھی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور بہت بڑا شیخ الحدیث مفتی اعظم ہے. آ گیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں حضرت حسین ہوں. واہ میرے بیٹے، تو نے خوب چھریاں ماری ہیں، میری مظلومیت پر رونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ صبح اٹھا ہے، کہتا ہے مجھے خدا کی قسم حضرت حسین ملے. اور یہ کہتا ہے دوسرا، وہ اس کو حضرت حسین مل گئے، اس کو بابا جیلانی مل گیا. میرے نام کی بیٹا 11ویں دیا کرو. رات کو نورانی شکل ملی، بڑا شیخ جیلانی ہوں، میرے نام کی 11ویں دو. دن کو ملے میں فلاں بابا ہوں اور میں فلاں حکم کرتا ہوں. یہ سوال ہوئے اللہ کے نبی پر. تم کہتے ہو پکار کے لائق اللہ ہے. ہمیں بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں، ہمیں بزرگ عالم بیداری میں ملتے ہیں، ہمیں کشف ہوتے ہیں، ہمارے تو مراقبے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے مرنے والوں کے ساتھ، ساری چیزیں. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو بتا دو کیزنا لہم قرانا. وہ بابا نہیں جو تو سمجھا ہے، یہ بابا شیطان ہے. یہ کون سا بابا ہے؟